السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 33، علم آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کا ظہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت انسانیت کی عظمت کے اس لمحے کو بیان کرتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کی۔ فرشتوں کا اندیشہ تھا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں فساد کرے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ آدم علیہ السلام کو صرف اختیارات نہیں بلکہ علم بھی دیا گیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو حیوانات اور دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ فرشتوں کی نظر صرف انسان کے فساد والے پہلو پر تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر اس کے خیر یعنی بھلائی والے پہلو پر تھی۔ حکیم کا کام یہ نہیں کہ وہ چھوٹی برائی کی وجہ سے بڑی بہتری کو چھوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ علم آدم علیہ السلام اس کے ممکنہ فساد سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ انسان کی فضیلت کا راز اس کی جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ اس کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محض تسبیح کے لیے نہیں بلکہ خلیفہ یعنی نمائندہ کے طور پر کائنات کو سنوارنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے چھپے ہوئے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اپنے ارادوں کو خالص اور پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیری پہچان اور اس کائنات کی تسخیر کی طرف لے جائے۔ ہمیں نفس کے فساد سے بچا اور عمل صالح کے ذریعے زمین پر تیرا سچا خلیفہ اور نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔